السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، دسمبر کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ نومبر کے مہینے میں ان کارروائیوں میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا کافی جانی نقصان ہوا۔ ان حملوں کی ذمہ داری زیادہ تر تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے۔ اسلام آباد میں قائم ایک تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ ملک بھر میں دہشت گرد حملوں اور جھڑپوں میں کم از کم 245 افراد موت کا شکار ہوئے، جن میں 68 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں 100 سے زائد سیکیورٹی اہلکار جبکہ 119 شہریوں سمیت کم از کم 257 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے نومبر کے مہینے میں 200 سے زائد حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ صحافت کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے پاکستانی صحافی مطیع اللہ جان کے پاکستان میں مظاہرین کے خلاف حکومتی کارروائی کی کوریج پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد کہتے ہوئے ان کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ مطیع اللہ جان کو 27 نومبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کی کوریج کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا اور پھر 3 روز بعد رہا کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان میں طالبان حکام نے میڈیکل اسکولوں میں طالبات کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے، جس سے خواتین کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے آخری مواقع کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ حکام اور شرکاء نے وی او اے کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ طالبان رہنما ہبت اللہ اخندزادہ کی طرف سے جاری کردہ حکم نامہ منگل کو نافذ ہوا، جس کے ایک دن بعد کابل میں تمام طبی اداروں کے سربراہان کے اجلاس میں اس کی اطلاع دی گئی۔ طالبان حکام نے تاحال مبینہ پابندی یا افغان دارالحکومت میں پیر کو ہونے والی ملاقات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اپنے رد عمل میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے طالبان کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسے تمام احکامات ختم کریں جو افغانستان میں لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم پر پابندی سے متعلق ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک ہندو مذہبی رہنما کی گرفتاری اور اس کے خلاف بھارت میں احتجاج کے سبب دونوں ملکوں میں بظاہر سفارتی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ بھارت کی ریاست تریپورہ میں بنگلہ دیشی اسسٹنٹ ہائی کمیشن کے باہر احتجاج اور اس پر مبینہ حملے نے کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش نے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت سے اپنے سفارتی عملے کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا۔ مشن نے سفارتی خدمات تاحکم ثانی معطل کر دی ہیں۔ بھارت نے اس حملے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ تریپورہ کی پولیس نے 7 افراد کو گرفتار کیا اور 4 اعلیٰ پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے منگل کو مشرقی شام میں اپنا دفاع کرتے ہوئے ایک حملہ کیا جس میں ہتھیاروں کے کئی نظام تباہ کر دیے گئے۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری میجر جنرل پیٹ رائڈر نے صحافیوں کو بتایا کہ فوج نے 3 ٹرکوں پر نصب متعدد راکٹ لانچروں، ایک T-64 ٹینک اور مارٹروں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی حملہ اس وقت کیا گیا جب متعدد موبائل راکٹ لانچروں نے ایم ایس ایس فرات کے آس پاس راکٹ فائر کیے اور امریکی افواج کی طرف مارٹر فائر کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ حملہ شمال مغربی شام میں کسی بھی وسیع تر سرگرمیوں سے منسلک نہیں تھا۔ امریکی افواج شام میں موجود ہیں تاکہ شامی ڈیموکریٹک فورسز کی مدد کر سکیں اور داعش کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہ دیا جا سکے۔
برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم نے بدھ کو بتایا کہ سرکاری فورسز نے حما کے قریب جوابی کارروائی شروع کی ہے، جس سے اسلام پسندوں کی قیادت میں باغیوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے جو اہم مرکزی شہر پر پیش قدمی کرنا چاہتے تھے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے بدھ کو کہا کہ فوج شمالی صوبے حما میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ نے منگل کو کہا کہ شمال مغربی شام میں باغیوں اور حکومت کے درمیان حالیہ لڑائی میں ہزاروں شامی بے گھر ہو گئے ہیں کیونکہ باغی تیزی سے علاقائی قصبوں پر قبضے کر رہے ہیں۔ تل رفات میں حلب کے شمال میں ایک اندازے کے مطابق 1,25,000 لوگ مشرق کی طرف جا رہے ہیں اور اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز کہا کہ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان متعدد واقعات کے باوجود دونوں کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ یہودی آباد کاروں نے گزشتہ رات مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینی قصبوں پر حملے کیے، گھروں کو نذر آتش کیا اور اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپیں کیں۔ فوری طور پر کسی فلسطینی کی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہودی آباد کاروں نے بیت فورک گاؤں پر اس وقت حملہ کیا جب فوجی اس علاقے میں ایک غیر مجاز کھیتی باڑی کو ختم کرنے کے لیے پہنچے تھے جو انہوں نے قریب ہی تعمیر کی تھی۔ ادھر لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک سخت جنگ بندی کے باوجود منگل کو اسرائیلی فورسز نے کئی نئے ڈرونز اور توپ خانے سے حملے کیے جس سے ملک کے جنوب میں ایک چرواہا ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتنیاہو نے حزب اللہ کی جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں کے خلاف آہنی ہاتھ سے حملہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ جنوبی کوریا میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے صدر یون سک یول کے مواخذے کی تحریک ایوان میں جمع کروا دی ہے۔ صدر یون نے منگل کو غیر متوقع طور پر ملک میں مارشل لا لگانے کا اعلان کیا تھا، تاہم سیاسی اور عوامی احتجاج کے بعد صدر نے مارشل لا کو منسوخ کر دیا تھا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اپوزیشن کے سب سے بڑی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی سمیت 5 دیگر جماعتوں نے بدھ کو مشترکہ طور پر صدر کے مواخذے کی تحریک ایوان میں جمع کرا دی، جس پر جمعے تک ووٹنگ متوقع ہے۔ اس سے قبل پارلیمنٹ نے ووٹنگ کے ذریعے صدر کے مارشل لا کو بھی منسوخ کر دیا تھا۔ صدارتی دفتر سے جاری بیان کے مطابق صدر یون کے اعلیٰ ترین مشیروں اور سیکریٹریز نے مشترکہ طور پر مستعفی ہونے کی پیشکش کی ہے، جبکہ صدر یون نے بدھ کی صبح کے لیے طے شدہ اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ اسی دوران اے ایف پی کے مطابق ہزاروں افراد بدھ کے روز احتجاج کے لیے سول کی سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور وہ صدر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایران نے نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی کو طبی بنیاد پر 3 ہفتوں کے لیے جیل سے رہا کر دیا ہے۔ یہ بات نرگس محمدی کے وکیل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہی ہے۔ سن 2023 میں امن کا نوبل انعام انسانی حقوق کی سرگرم نرگس محمدی کو دیا گیا تھا۔ نرگس محمدی خواتین پر جبر اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے جدوجہد کرنے پر نومبر سن 2021 سے ایران میں جیل میں بند ہیں۔ ان کے حامیوں نے کہا ہے کہ ان کی عارضی رہائی ناکافی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے انگولا کے اپنے دورے کے موقع پر بدھ کو امریکی فنڈ سے افریقی ترقی کے ایک پروجیکٹ لوبیتو کوریڈور کا معائنہ کیا۔ یہ 1300 کلومیٹر طویل ریل لائن ہے جو زیمبیا سے انگولا کے جنوب مغرب میں لوبیتو کی بندرگاہ تک جائے گی۔ یہ نیٹ ورک ایک اسٹریٹجک اکنامک کوریڈور قائم کرے گا جو عالمی زیریں ڈھانچے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کی شراکت داری کے تحت قائم ہوگا، جس کا مقصد چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا مقابلہ کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے بدھ کے روز بڑھتے ہوئے تنازعات اور آب و ہوا کے بحران کی وجہ سے تباہ حال دنیا میں اہم امداد کی فراہمی کے لیے
$47 ارب سے زیادہ کی اپیل کی ہے، لیکن متنبہ کیا ہے کہ بہت سے ضرورت مندوں کا رسائی ممکن نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے نئے انسانی ہمدردی کے سربراہ ٹام فلیچر نے جنیوا میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ دنیا آگ کی لپیٹ میں ہے اور سن 2025 خوفناک ہوگا اور عالمی سطح پر 305 ملین لوگوں کو کسی نہ کسی شکل میں ہنگامی امداد کی ضرورت ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر آپ کے لیے بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور نیوز ایڈیٹر مدثرہ منظر کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔